سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ لیک آف اویئرنیس ہے۔ انگلینڈ کی گورنمنٹ نے ورک پرمٹ کا اجرا کیا ہے۔ خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ان تمام شعبوں میں اپارچونیٹیز ہیں، بہت ہی آسان ڈاکومنٹس ہیں، 9 میں سے 4 بینک صرف ریکوائرڈ ہیں۔ آپ کے مسز، آپ کے بچے، سب لوگ آپ کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں حریت اللہ چودھری اور آج ایک یونیک انٹرویو آپ کے سامنے لائیں گے۔ بڑی ہی کمال کی شخصیت ہیں اور میں تعارف کروانے سے پہلے ایک لاسٹ منتھ جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان سے بہت سارے اسٹوڈنٹ بے روزگار لوگ جو ہے وہ یورپ جانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو لیگل کنسلٹنسی نہیں ملی۔ انلیگل ویز سے گئے، کچھ نے ڈنکی لگائی، ڈنکی مطلب کہ غیر قانونی طریقے سے سمندر والے راستے سے جانا، اور کچھ پہاڑی رستوں سے گئے اور اپنی قیمتی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور اس واقعے کے بعد میں نے پھر پورے پاکستان کے اندر اپنے تعلقات دوڑائے اور رابطہ کرنے کی کوشش کی بہت سارے کنسلٹنٹ سے، تاکہ میں کسی اچھے اور ٹرسٹیبل کنسلٹنٹ سے ملوں تاکہ ہماری عوام جو ہے وہ اپنی جان بچا کے اچھے طریقے سے جا سکے۔ اور عاصم ادریس صاحب سے رابطہ ہوا، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا سر، اپنے پہلے انسٹیٹیوشن کا انٹروڈکشن کروائیں۔ پریمر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کب سے ہے اور کیا کیا سروسز دے رہا ہے؟ جی، پریمر انسٹیٹیوٹ کو اسٹیبلش ہوئے تقریباً 18 to 20 ایئرس کا ٹائم ہو گیا۔ ہمارا جو کور ایریا ہے وہ اسکول آف لینگویجز ہے، اور جس میں ہم ڈفرینٹ بین الاقوامی ٹیسٹ کی تیاری کراتے ہیں، جس میں آئلس ہے، ٹوفل ہے، پی ٹی ہے، تاکہ جو لوگ یہاں سے آؤٹ آف کنٹری جاب کے لیے یا اسٹڈی کے لیے جانا چاہیں تو وہ ٹیسٹ پاس کر کے بآسانی غیر ملکی سفر کو آسان بنا سکیں۔ اچھا سر، اتنے سارے ہمارے پاس کنسلٹنٹ ہیں تو نوجوان ان سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ ہیزیٹیشن کیوں ہے؟ اتنا زیادہ گیپ کیوں ہے؟ 25-25 30-30 لاکھ روپے دے کے ہمارے نوجوان پاکستانیوں نے اپنی جان گنوائی، تو اس میں کیا گیپ کہاں پر ہے؟ اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ لیک آف اویئرنیس ہے۔ لوگوں کو ایک لیگل وے کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ اس کو اڈاپٹ کر کے بآسانی یورپ، امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ جا سکتے ہیں، لیکن اس اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ لالچی اور کرپٹ قسم کے کنسلٹنٹ کے ہاتھ اپنے مستقبل کو خراب کر لیتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے بھی پچھلے دنوں ہونے والا واقعہ تھا جس میں سینکڑوں نوجوانوں نے اپنی جان بھی گنوائی اور ملک کی بدنامی بھی ہوئی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اویئرنیس میں انفارچونیٹلی گورنمنٹ کا بھی تھوڑا سا میں سمجھوں گا وہ رول نہیں ہے جو ان کو ادا کرنا چاہیے، جو ہماری ایمبیسی کو رول ادا کرنا چاہیے وہ بھی نہیں ہے، جو جابز اپارچونیٹی نکلتی ہیں اس کے لیے اوورسیز امپلائمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، انفارچونیٹلی ان کا بھی بڑا لمیٹڈ سا رول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اویئرنیس کی کمی ہے۔ سر، آپ کی کنسلٹنسی میں یو کے، یورپ، یو ایس اے، آسٹریلیا کے ورک ویزا، ایجوکیشن ویزا ہے، کیا آپ سروسز یہ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی، ہم بالکل پرووائڈ کر رہے ہیں، اور آپ کی گفتگو کے اندر میں کچھ چیزوں کا ایڈیشن کروں گا کہ ابھی حال ہی میں انگلینڈ کی گورنمنٹ نے ورک پرمٹ کا اجرا کیا ہے، جس کے کافی شعبے ہیں جن میں پاکستان کے ٹرینڈ، ان ٹرینڈ اور جو اسکلڈ لوگ ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اچھا سر، اس میں کون کون سے اسکل کے لوگ جا سکتے ہیں؟ ہاسپٹیلٹی، ایجوکیشن، میڈیکل، آئی ٹی، جنرل لیبر یا ٹیکنیکل؟ اس میں خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ان تمام شعبوں میں اپارچونیٹیز ہیں، جس میں سر فہرست جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ویزاز ہیں، پھر شیف کا ویزا ہے، پھر ٹیکنیکل آئی ٹی پروفیشنلز کی ضرورت ہے، ٹی وی اینکرز کی ضرورت ہے، اور سپورٹنگ سٹاف کی ضرورت ہے، ٹیکنیشین، میکینیکل، کارپینٹرز، ان تمام شعبوں کے لوگ۔ سر، ان کا پروسیجر کیا ہے؟ ڈاکومنٹیشن کیا ریکوائر ہے؟ اس کی ڈاکومنٹس بھی میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے بتانا چاہوں گا کہ بہت ہی آسان ڈاکومنٹس ہیں۔ اس میں میڈیکل کے شعبے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے آپ کی ٹی بی کا ٹیسٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کلیئر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آئلس کا جو ہے ٹیسٹ جس کو لوگوں نے بڑا مشکل بنایا ہوا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، اس میں صرف B1 لیول چاہیے، یعنی کہ آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ 9 میں سے 4 بینک صرف ریکوائرڈ ہیں آپ کو ایچ ماڈیول، اور اسی طرح سے آپ کی فیملی کی ڈیٹیل ہے، FRC کا سرٹیفکیٹ ہے وہ چاہیے۔ یہ ساری کی ساری ڈاکومنٹس میں سمجھتا ہوں ہر ایک پاکستانی کے پاس آسانی سے اویلیبل ہیں، لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، میں آئلس پر بعد میں بات کروں گا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس میں ٹوٹل ایکسپینس کتنا آئے گا اور پھر ہماری انکم کتنی ہوگی، کیونکہ یہ ہمارا کامن سا کوشچن ہے کہ انویسٹمنٹ اور ریٹرن۔ جی، اس میں 2 چیزیں سمجھنے سے بڑی ضرورت رکھتی ہیں۔ یہ جو ہے یہ بالکل قانونی طریقہ کار کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یو کے گورنمنٹ نے ورک پرمٹ جو ہیں وہ اجرا کیا ہے اس کا،
اور اس کے اندر جو شعبے ہیں اس میں ڈفرینٹ شعبے ہیں، جس میں ہیلتھ کیئر ہے، فوڈ سیفٹی ہے، شیف ہے، ان تمام شعبوں میں 16,000 سے لے کے تقریباً 22,000 پاؤنڈ تک کا آپ کا خرچ ہوگا۔ لیکن اس میں سب سے جو اچھی چیز ہے کہ جو ورک پرمٹ ہوگا یہ فیملی ورک پرمٹ ہوگا، جس میں آپ کے مسز، آپ کے بچے، سب لوگ آپ کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں، اور آپ 8 گھنٹے تو اسی ورک پرمٹ پہ کام کریں گے جس پہ آپ جا رہے ہوں کہ یو کے گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو COS ایشو ہوگا، یہ آپ کا، آپ کی فیملی کا، آپ کے بچوں کا، سب کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہوگی۔ اور اگر آپ ایز اے پرنسپل اپلیکنٹ خود جا رہے ہیں تو آپ خود بھی کام کر سکتے ہیں، آپ کی اسپاؤس کام کر سکتی ہیں، اور آپ کے بچوں کی ایجوکیشن بھی وہاں پہ فری ہے، آپ کی انشورنس فری ہے۔ تو یہ قانونی طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے جس میں آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کی فیملی کی پروٹیکشن بھی ہوگی، اور 5 سال بعد آپ کو وہاں پہ PR کی طرف بھی آپ جا سکیں گے، پرماننٹ ریزیڈنس کی طرف جا سکیں گے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی اگر اویئرنیس جنریٹ کی جائے تو پاکستان میں نہ صرف اچھا روزگار آ سکتا ہے بلکہ پاکستان کے اندر فورن ریمیٹنسز بھی ہیں، ریسیو ہو سکتی ہیں، اور گورنمنٹ کو بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کا بہت بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ اور میں ایک استاد ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں میرا قومی فرض ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو فری آف کاسٹ اویئرنیس دی جائے۔ ہمارے ادارے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تمام لوگوں کے لیے کہ وہ اس کی مفت کنسلٹنسی لیں، اس کے لیے کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، کیا پروفیشنسی ریکوائرڈ ہیں، ہر قسم کی جو بھی ہم سے بن پائے گا ہم ان کو گائیڈ بھی کریں گے، اور ان لیگل وے کی ڈسکریجمنٹ ہوگی، اور قانونی طریقہ کار اختیار کر کے لوگ UK جا سکتے ہیں، جرمنی جا سکتے ہیں، اور دوسرے کنٹریز میں جہاں پہ امیگریشن ہے یا جاب کی اپرچونیٹیز ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں۔